اس کے باوجود آپ کو میں بتاتا چلوں کہ 56 واقعات اس کے باوجود کل ہوئے، اور ان 56 واقعات میں ہمارے 3 ملٹری کے جوان شہید ہوئے، ہمارے 2 لیویز کے جوان شہید ہوئے، ہمارے 7 پولیس والے شہید ہوئے، اور جو سٹیزنز کی اموات کل ان واقعات میں جو 56 ہوئی، ان میں 2 جو ہے سویلینز اور 2 بچے بھی جو ہے وہ اس میں جو ہے 4 سویلینز کی جو ہے شہادت ہوئی اس میں۔ اب جو بات سمجھنے کی ہے، قوم کو سمجھنے کی ہے کہ جب حکومت بیٹھی ہوتی ہے تو حکومت جو ہے اس نے وہ فیصلے کرنے ہوتے ہیں جو قوم کی بہتری میں، اور اس کی ذمہ داری ہوتی ہے سب سے پہلے کہ اپنے لوگوں کی سیکیورٹی اور اپنے لوگوں کی جو ہے جانوں کی جو ہے حفاظت کرنا، اور یہی وہ فیصلہ تھا جس کی بیسس تھی کہ ہم نے اپنے لوگوں کی جانوں کی حفاظت کرنی، چاہے جتنا کرٹیسزم کل ہوتا رہا۔ اس کے بعد لوگوں نے کہا کہ یہ فوراً کیوں نہیں کھول دیا گیا، اس کے پیچھے وہ جو دور دراز سے پولنگ اسٹیشن سے جو ہے عملہ لے کے جو ہے وہ جا رہا تھا واپس اپنے جو ہے وہ بیلٹ باکسز کو، جو ہے اس کے اندر ان کی بھی ہمارے پاس انٹیلیجنس کی رپورٹس موجود تھیں کہ جو ہے ان کو بھی اٹیک کیا جائے گا آئی ڈی ڈیوائسز کے تھرو۔ ہم نے اس وقت بھی وہ فیصلہ ضروری تھا کہ جب تک وہ پولنگ جو ہے وہ جتنے ہمارے جو ہے وہ باکسز ہیں وہ اپنی جگہ پہ نہیں پہنچ جاتے اور ہمارے لوگ سیکیور نہیں ہو جاتے، ہمیں جو ہے وہ کسی قسم کا رسک نہیں لینا چاہیے۔ نہیں تو آج قوم جو ہے جو آج رزلٹ دیکھ رہی ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے کہ ہم کوئی سوچ سکتے تھے کبھی کہ جناب اس طریقے سے جو ہے وہ سکون سے اتنے جو ہے وہ ہمارے سیکیورٹی کے ساتھ الیکشن کنڈکٹ ہو جائے گا، اور یہ جو جانیں ہمارے افواج پاکستان نے کل بھی جو ہے وہ انہوں نے شہادتیں اپنی عوام کو جو ہے حفاظت کے لیے پیش کی، میں ان کو سلام کرتا ہوں۔ آپ یہ دیکھیں کہ چیف الیکشن کمیشن نے ان تمام جو ہے وہ چیلنجز کے باوجود کہ انٹرنیٹ موجود تھا، وہ انہوں نے جو ہے وہ رات کو 2 بجے بھی آ کے پریس کانفرنس کی کہ میں جو ہے وہ تمام جو ہے وہ عملے کو کہتا ہوں کہ آدھے گھنٹے کے اندر تمام جو ہے ووٹس دیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ تمام اداروں نے مل کے جو ہے وہ جس طریقے سے اس کو کنڈکٹ کرایا، چاہے وہ ہمارا پولنگ سٹاف تھا، چاہے وہ ہمارے جو ہے پولیس تھی، چاہے وہ افواج پاکستان تھی، چاہے وہ لیویز تھیں، چاہے ہماری الیکشن کمیشن تھی، چاہے انٹیریئر منسٹری کی جو کنٹریبیوشنز موجود تھیں اور جو آپ کی کنٹریبیوشنز ہیں کہ اس کو پازیٹیولی جو ہے وہ اس الیکشن کو جس طرح ہم نے پیش کرنا ہے، تو ہمارے تو بہت دشمن ہیں ہر طرف۔ کل بھی کیا تھا، یہ 55 واقعات یہ وہ ہوئے جو کہ کوئی بھی، اب جب ہم نے موبائل بند کیے تو کوئی یہ نہیں تھا کہ کسی پولنگ اسٹیشن کے باہر کوئی موبائل سے کسی گاڑی پہ دھماکہ ہو جائے، ایسا نہیں تھا۔ انہوں نے دستی بموں سے جدید ساختہ جو ہے اپنے اسلحہ سے ہماری قوم اور عوام پہ اٹیک کیا، اور جو ہے وہ اس کو جو ہے ہماری افواج پاکستان نے اس کو جو ہے اس چیلنج کو فیس کیا۔ اس کے بعد رزلٹس آپ کے سامنے ہیں، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ان رزلٹس میں قوم کی جو مرضی ہے، جو قوم نے جو ووٹ دیا ہے وہ اس میں کسی صورت میں جو ہے اس کو لوگوں کا ووٹ دیا ہوا سامنے نہیں آ رہا۔ اگر اے پی کے میں جو ہے ہم سنتے تھے کہ جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ کسی ایک اسپیسیفک جو ہے جماعت کو ووٹ دینا چاہتے ہیں، تو انہوں نے انڈیپینڈنٹ جو ہے انہی جماعت کے لوگوں کو ہم سامنے دیکھ رہے ہیں کہ ووٹ بہت سارے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس کو دیا، پنجاب میں بھی دیا۔ اگر کوئی کسی قسم کی نیت میں نے پہلے ہی آپ کو پرسوں کہا تھا انما الاعمال بالنیت، سارے عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے، اور اسی سے شروع کی تھی کہ ہم کل الیکشن میں جا رہے ہیں جس میں 6 لاکھ سے زیادہ افواج پاکستان ان کی حفاظت پہ ہوں گے۔ اب الیکشن کمیشن آپ کے سامنے وہ اپنا رول ادا کر رہا ہے، ہمارا کام تھا سیکیورٹی، اور افواج پاکستان کا کام تھا کہ پاکستان کی عوام کو ایک سیف اینڈ سیکیور الیکشن دے دے۔ ان تمام تھریٹس کے بعد میں قوم کو مبارکباد دیتا ہوں کہ الیکشن 24 ہم نے اتنے چیلنجز کے ساتھ جو ہے وہ
بڑے ہی اچھے ماحول میں اور بڑے ہی جو ہے عمدہ طریقے سے جو ہے اس کو کنڈکٹ ہوا ہے. میں یہ بھی امید کرتا ہوں کہ جب اب الیکشن ریزلٹس آئیں گے تو جو الیکشن کے بعد گورنمنٹ فارم ہوگی وہ پاکستان کی بہتری کے لیے کام کرے گی اور صرف پاکستان کا سوچے گی. یہ 24 کروڑ لوگ ہیں, ہمیں بہت اکنامک چیلنجز ہیں اور وہ اکنامک چیلنجز صرف اسٹیبلٹی سے دور ہو سکتے ہیں. ہمارے پاس جو ہے پاکستان میں تمام ذخائر موجود ہیں, ہر قسم کی چیزیں موجود ہیں, کسی جگہ کوئی تکلیف نہیں ہے. ہمیں صرف پاکستان کو جو ہے وہ صرف سر جھکا کے کام کرنا ہے اور پاکستان اور پاکستان کو اپنے دل اور جان سمجھنا ہے. یہی میرا خواب ہے کہ پاکستان جو ہے, اور میں سمجھتا ہوں یہ حکومت جو بھی بنے وہ اسی خواب کو جو ہر پاکستانی کا خواب ہے وہ لے کے آگے چلے اور پاکستان کو جو ہے ایک ایسا ترقی یافتہ ملک بنائے جہاں پاکستان کو ہونا چاہیے. تھینک یو ویری مچ. ظریف صاحب, ہم ٹی وی سے مرزا سعودی صاحب, آپ سے میرا سوال یہ ہوگا کہ آج صدر صاحب کی جانب سے ٹویٹ کیا گیا ہے, آپ اس کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ اور گورنر صاحب, آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ جو ہے وہ الیکشن ہوئے, الیکشن کے حوالے سے ہم نے دیکھا, رپورٹ بھی کیا ہم لوگوں نے کہ فارم 45 تو لوگوں کے پاس موجود تھا, لیکن وہی فارم 45 جب جاتا ہے فارم 47 بنتا ہے تو اس کے اندر کافی ساری چینجنگ آ گئی. ہمارے جو آپ نے بات کی شہداء کے حوالے سے, تو شہداء نے جو ہماری قربانیاں دی ہیں وہ جمہوریت کے لیے دی ہیں, جمہوریت کو مضبوط کرنے کے لیے, الیکشن کو شفاف کرنے کے لیے. کیا ان جو ہمارے شہداء ہیں ان کی روحوں کو تکلیف نہیں ہوئی کہ جب فارم 45 اور ہوتا ہے جس کے اوپر پولنگ ایجنٹس کے سائن ہوتے ہیں, جس کے اوپر تمام پولنگ جو آفیسر ہوتا ہے اس کا سائن ہوتا ہے, لیکن وہی فارم رات ایک جماعت جیت رہی ہے رات کو 2 بجے تک, الیکشن کو تھوڑا سا عمل کو پروسیجر کو روکا جاتا ہے اور اس کے بعد نتائج جو ہے وہ کافی چینج نظر آتے ہیں. آپ کیا کہیں گے؟ میں بھی رات کو 1 بجے تک دیکھتا رہا رزلٹ, اس میں کہیں 1% آ رہا تھا, کہیں 2 آ رہا تھا. پھر میں فجر پہ اٹھا 5 بجے, پھر میں نے کیلکولیٹ کیا, مجھے کوئی خاص 5 بجے بھی جو ہے وہ تہجد پہ ایسا مجھے نظر نہیں آیا کہ کوئی اتنا بڑا فرق ہو. اس جماعت کی آپ بات کر رہے ہیں انڈیپینڈنٹ میں پنجاب کے نمبرز کاؤنٹ کر رہا تھا تو 80 سیٹیں مجھے نظر آ رہی تھیں انڈیپینڈنٹ کی, اور ایک جماعت کی 44 سے 50 سیٹیں نظر آ رہی تھیں. تو وہی نمبرز 1 یا 2 ووٹ کا سیٹوں کا فرق آ رہا تھا. صبح جو ہے تہجد اور فجر تک بھی وہی آ رہا تھا. میرا پوائنٹ یہ ہے, ہم جتنے مرضی شکوک چاہیں اپنے ذہن میں لا سکتے ہیں. میں پھر ریپیٹ کروں گا, منسٹری آف انٹیریئر کی ذمہ داری, افواج پاکستان کی ذمہ داری, لیویز اور پولیس کی جتنے ادارے تھے, ہماری ذمہ داری تھی کہ ہم اپنی قوم کو ایک سیکیورڈ الیکشن دیں, ایک قوم کو ایک پیسفل جو ہے وہ ماحول پرووائڈ کریں کہ وہ جائیں. میں خود گیا پولنگ اسٹیشنز پہ, اور پولنگ اسٹیشن پہ میں نے صرف ایک ہی بات کی ان کو, اور میں نے ان کو یہ کہا کہ آپ جہاں ووٹ ڈالنا چاہیں آپ ڈالیں, میرا فرض ہے یہاں پہ آپ کو سیکیور کرنا, کہیں کوئی تکلیف تو نہیں ہے میری طرف سے کہیں سیکورٹی. اور میں خود اسی پولنگ اسٹیشن میں جہاں بھی گیا ایک ہی بات سب کو کہی, اور میں آج بھی یہی بات کر رہا ہوں. ہمارا کام انٹیریئر منسٹری کا, افواج پاکستان کا, اور یہ جو جانیں دی گئیں, جو شہادتیں ہوئیں کل بھی جس میں نے آپ کو پوری ڈیٹیل دی, وہ شہادتیں آپ لوگوں کی حفاظت کے لیے تھیں. اس کو پلیز کہیں الیکشن کمیشن کے پولنگ آفیسرز اور پولنگ ایجنٹ کے پروسیجر سے نہ مکس کریں, کہ بہت بڑی قربانی 6 لاکھ اتنی بڑی ایکسرسائز جو ہے وہ کی گئی, وہ صرف پوری قوم کو جو کروڑوں لوگوں نے ووٹ ڈالے اور پیسفلی, جس میں 2 ہمارے شہری اور 2 بچے بھی شہید ہوئے. لیکن اگر آپ یہ سوچیں کہ یہ ساری ایکسرسائز, ساری پلاننگ جس کے پیچھے اتنے I don't know how many number of hours were spent, کتنے لوگوں نے اس کے اوپر محنت کی. میرے خیال میں ہر صوبے میں جا کے, ہر صوبے میں تو میں گیا ہوں, ہر جگہ کی سیکورٹی بریفز تو ہم نے لی. ذمہ داری کیا تھی؟ ہماری قوم جو باہر نکل رہی ہے, کروڑوں لوگ ان پولنگ اسٹیشنز پہ جا رہے ہیں, ان پولنگ اسٹیشنز پہ جو جا رہے ہیں, کہیں خدا نہ خواستہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹی نہ ہو جائے, کہیں خدا نہ خواستہ ہمارے قوم کے بچوں کو, ماؤں کو, بیٹیوں کو تکلیف نہ ہو. میں آپ سے لائٹر موڈ پہ شیئر کرتا رہتا ہوں جو آپ نے کہا. اس سے پہلے میری والدہ نے مجھے خود فون کیا کہ جب کھلے کہ ہمیں بڑی تکلیف ہوئی پولنگ اسٹیشن ڈھونڈنے میں موبائل میں. میں نے کہا ماں, اس میں زیادہ تکلیف نہ ہوتی اگر کوئی ایک بچہ بھی جو ہے کسی ماں کا اس وجہ سے شہید ہو جاتا کہ ہم
یہ واضح نہ کرتے. آپ کو ضرور تھوڑی سی تکلیف ہوئی ہوگی اپنا پولنگ اسٹیشن ڈھونڈنے کے لیے کہ آپ نے 800 پہ آپ کا ایگزیکٹ نہیں آیا, لیکن میں نے یہی جواب ان کو دیا کہ آپ کو شاید اندازہ نہیں کہ پاکستان کون کون سے تھریٹس فیس کر رہے ہیں, اور پاکستان کی سیکیورٹی ایجنسیز کون کون سے تھریٹس کو جو ہے وہ سامنے اس کو نہ صرف پرو ایکٹیولی, نہ صرف شہادتوں کے تھرو, نہ صرف جو ہے قربانیوں کے تھرو, ہر وقت دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے اپنے پاکستان کی حفاظت کیسے کرنی ہے, اور ہر وقت دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے اپنے پاکستان کے لوگوں کی, عوام کی جو ہے کوئی سیکیورٹی کو کیسے دیکھنا. دس واز دی پرپز, اور یہی میری آج سیکیورٹی کا کہ بہت سارے سوال موبائل, میں نے کہا جتنے سوال پوچھنے ہیں میں اس کا ذمہ دار ہوں کہ جو ہے اس فیصلے کے اندر کہ جناب کسی بھی صورت میں مجھ سے 100 بار بھی کہا جائے گا یہ فیصلہ, میں نے ایک بچے کی جان بھی, یہاں تو لاکھوں جانیں ایڈریس تھی, لاکھوں جانے, ایک پولنگ اسٹیشن سوچنے کہ ایک پولنگ اسٹیشن قلعہ سیف اللہ کے اندر جو اب اموات ہوئی وہ ایک موٹر سائیکل ڈیٹونیٹ کیا اور آپ کے سامنے آ گیا. تو کسی ایک پولنگ اسٹیشن میں جہاں میں گیا وہاں پہ تقریباً 700 سے 800 لوگ موجود تھے. پنڈی کے دور اڈیالہ روڈ کے پولنگ اسٹیشن پہ کیا ایک واقعہ وہاں ہو جاتا, ایک الیکٹرانک ڈیوائس سے باہر سے موبائل سے کسی نے بٹن دبانا تھا اور وہ ہزاروں اموات ہو سکتی تھی. کیا اس رسک کے لیے 12 گھنٹے کی جو تکلیف ہمیں شاید پولنگ اسٹیشن کو ڈھونڈنے میں ہوئی ہو, واز اٹ ورتھ اٹ؟ آئی آلویز ول سے یس اٹ واز ورتھ اٹ. اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے ملک کو سلامت رکھے. اور یہ جو لوگ, میں ایک ہی بات بتاتا ہوں کہ سورہ الناس میں بار بار کہا ہے قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. اس کا مطلب کیا ہے؟ وسوسے پھیلانے والوں سے ڈرو. ایک ہی بات ہے, ہمارے ملک کو ان وسوسے پھیلانے والوں سے, ہماری عوام کو جو ہے وہ ان سے ڈرنا پڑے گا, دور رہنا پڑے گا. آپ سب لوگ پاکستان کا اثاثہ ہیں. میں ایک ہی بات کہوں گا, لیٹس بگن another day الیکشن. بہت اس کو پازیٹیولی پوری دنیا میں ہمیں پازیٹیولی پیش کرنا چاہیے, جو کہ پازیٹیولی ہم نے جو پروڈیوس کیا ہے اس رزلٹ کو جو آپ سب کی وجہ سے ہوا ہے. وی مسٹ ڈو. آپ کے افواج پاکستان نے اپنا رول ادا کر دیا, آپ کی پولیس اور لیویز نے اپنا رول ادا کر دیا الیکشن کے وقت. مجھے امید ہے جو آپ کا سوال ہے الیکشن کمیشن بھی اپنا رول ادا کرے گا, اور ہم سب کو بھی اپنا رول ادا کرنا ہے کہ پاکستان کی بیسٹ پرسپشن اور پروجیکشن ہمارا, کیونکہ یہ جو رزلٹ ہے ہمارا فرض ہے. تھینک یو ویری مچ. ایک سیکنڈ میں ذرا ایک وضاحت کر دوں. کل سے کچھ لوگ یہ بات کر رہے تھے کہ پاکستان میں کوئی انٹرنیٹ بند ہے. کل کوئی انٹرنیٹ بند نہیں تھا. جو فکس براڈ بینڈ ہے وہ چل رہا تھا, اور نہ انٹرنیٹ پر کوئی پابندی تھی نہ سوشل میڈیا پہ. جن لوگوں نے نگران حکومت اور الیکشن کمیشن کی تعریف کرنی تھی انہوں نے تعریف کی, جنہوں نے گالیاں نکالنی تھی وہ کل بھی نکال رہے تھے, آج بھی وہ اس پر قائم ہے. تو یہ جو بات ہے, اور دوسری یہ بات کہ یہ جو انٹرنیٹ کی جو معطلی ہے یا اس کے عمل کے اندر جو بھی رکھنا ہے, یہ پاکستان نے ایجاد نہیں کیا. یہ دنیا بھر میں اگر کوئی غیر معمولی صورتحال ہوتی ہے تو بہت سارے ممالک ایسا کرتے ہیں. فرانس کے اندر بھی ہوا جب وہاں پر فسادات بڑھ کے, برطانیہ کے اندر بھی ہوا. ہمارے قریب ایک ملک ہے وہ بھی جمہوریت کا دائی ہے. 2022 میں سب سے زیادہ دنیا میں انٹرنیٹ 84 دفعہ جو ہے وہ بند کی گئی. تو اس طریقے سے کوئی, میں آپ کو بتاؤں کہ 2022 میں 187 شٹ ڈاؤنس ہوئے تھے دنیا کے 35 ممالک کے اندر. تو یہ وضاحت ضروری ہے. اور ہم سے زیادہ دہشت گردی کے خلاف اس علاقے میں, اس ریجن میں کوئی نہیں لڑا. کوئی 15-17 سالوں سے 1 لاکھ کے قریب ہمارے لوگ شہید ہوئے, جن میں ہزاروں ہمارے جو آرم فورسز کے لوگ ہیں وہ بھی شامل تھے. صرف کل کے واقعات وزیر داخلہ صاحب نے آپ کو بتائے, 61 واقعات, 16 شہادتیں, 54 لوگ زخمی. اس سے ایک دن پہلے 28 شہادتیں. 15 جنوری کے بعد کوئی 47 واقعات ہوئے, اور جن میں 7 IED کے واقعات,
26 ग्रेनेड के वाकया, तो ये एक हमारे लिए जो आपकी जो मोबिलिटी है वो भी अहम थी, लेकिन आपकी जिंदगी जो है वो उससे ज्यादा जरूरी थी, इसलिए हमने इसका ख्याल रखा। जो सदर साहब से मुतालिक सवाल है वो क्योंकि हमें उससे फोकस से हटा देगा, इसलिए मैं आखिर में जवाब दे दूंगा। अव्यास कियानी साहब 24 से। साहब बहुत शुक्रिया। स्टेट की जो मोबाइल नेटवर्क बंद करने की जो पॉलिसी जिसको आपने बहुत अच्छी तरीके से डिफेंड किया, लेकिन क्या ही अच्छा होता कि परसों रात को अगर ये बता दिया जाए, क्योंकि जिस तरह आपकी वालदा को प्रॉब्लम फेस करना पड़ी, हर शहरी को ही मसला था और कोई इशू नहीं था। सर ये बताएं कि आपका एक बड़ा क्लोज वर्किंग रिलेशन रहा है गवर्नमेंट के साथ। आप जो मौजूदा जो सिनेरियो जो आ रहा है इसमें आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी देख रहे हैं, कितना जरूरी है? जिस आपने बताया कि इकोनॉमी के लिए वो बहुत लाजमी है, तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए क्या आपका मशवरा, क्या आप फोर्सी कर रहे हैं? एक बात ये आप सुन लें कि हम बहुत पहले ये बता दें दहशतगर्दों को कि हम क्या करने वाले हैं, तो बहुत सारी चीजें होती हैं इंटेलिजेंस की दुनिया में जिसमें सरप्राइज जो है वो सबसे अहम होता है। तो